السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساق کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے لائیو اسٹوڈیو پہ حاضر۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھیے موسم تبدیل ہو گیا ہے اور موسم تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں آتی ہیں اس سے آپ نے بچاؤ کرنا ہے۔ ایک بیماری تو بہرحال چل رہی ہے، وہ ہے ڈینگی، اور سنا یہ ہے کہ جب شدید سردی آ جائے گی تو ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ نہ ہم سے مر رہا ہے، نہ حکومت سے مر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت سردی فوراً لائے اور بارشیں ہو جائیں، کوئی طوفانی بارشیں ہوں تاکہ یہ موسم ڈینگی سے تو ہماری جان چھوٹے۔ لیکن کچھ موسم چل رہے ہیں ایسے جس کو دیکھنے کے بعد دل خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال اس وقت اسٹیبل ہو رہی ہے، اور سیاسی صورتحال تو بہت ساری شاندار ہو گئی، خاص طور پہ 27ویں ترمیم کے بعد پہلے سینٹ سے پھر پارلیمان نے قومی اسمبلی میں جب یہ بل منظور ہوا تو اس سے حکومت کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ ابھی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اپوزیشن جو ہے پریشان ہے، وہ کون سی گلی سے رستہ لے اور کیسے جائے اور کیسے نکلے، یہ ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اپوزیشن ویسے بھی منتشر ہو چکی ہے، ہر اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہی آل نال ہے، لیکن ابھی تک مشترکہ طور پر ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ایک اکانومسٹ میں تحریک انصاف کے بارے میں، ان کی بی کے بارے میں جو سٹوری فائل ہوئی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، اور یہ بحیثیت پاکستانی ہر پاکستانی کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ ہمارے حکومتی معاملات کس انداز سے تعویذوں اور گنڈوں کے ذریعے چلائے جاتے تھے۔ ہمیں سبکی بڑی ہوئی ہے، لیکن اب کیا کریں، ماضی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں، پاکستان معاشی طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہیں ہمارے کچھ موضوعات، ان پر ہم بات کریں گے، اور ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے نامور صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ایک عرصے سے خاردار سیاست کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافیوں میں ممتاز ہیں۔ ہمارے مہمان جناب ممتاز نیازی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ یہ ٹھیک ٹھاک، بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، لگتا ہے آپ کو بھی ڈینگی نے آن گھیرا تھا۔ بالکل بالکل، ڈینگی کی وجہ سے جو ہے نا 2 ہفتے سارا گھر جو ہے نا وہ ڈینگی کی لپیٹ میں، اور ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا چلیں جی، اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ اس وبائی امراض سے سب کو محفوظ رکھے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان محمد امین ساجد صاحب ہیں، جیسے ان کا نام بڑا شاندار ہے ویسی گفتگو کرتے ہیں، دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے بے شمار عہدے یہ انجوائے کرتے ہیں۔ جی ساجد صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سے بھی بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان، آپ اکثر ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں دیکھتے ہیں، سید مطیع الحسن بخاری صاحب رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور یہ بھی بڑے ہی دھیمے دھیمے انداز میں پارٹی کا موقف بیان کرتے ہیں۔ کتنا ہی غصہ کیوں نہ دلائے کوئی مہمان ان کو، یہ اپنے آرام سے بات کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے۔ بخاری صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر سر۔ جناب ممتاز نیازی صاحب، سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی صورتحال اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ استحکام کی طرف گامزن ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد جو تھوڑی بہت ٹک ٹک لگی ہوئی تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اب بلکہ میں تو کہوں گا ٹک ٹاک جو لگی ہوئی تھی ٹک ٹاک بھی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ صحیح بات۔ تو اس وقت جو ہے حکومت کو بڑا اچھا ایک سکوپ ملا ہے، اور ان کو چاہیے کہ اب سیاسی استحکام کے بعد ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشی استحکام۔ کیونکہ میں آج یہ بھی خبر بریک کرتا چلوں کہ انڈیا نے بھی اب پاکستان کے خلاف جو کچھ جنگ مسلط کرنے کا اس کا کوئی پلان تھا وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں سری نگر میں ایک جگہ پہ ان کو امونیم نائٹریٹ کا بہت بڑا ذخیرہ ملا۔ اس ذخیرے کو وہ مانیٹر کر رہے تھے کہ یہ کس نے اکٹھا کیا اور کیوں اکٹھا کیا، اور وہ بلاسٹ ہو گیا۔ ان کے وہ سارے جو وہاں پہ جو ماہرین تھے ان کی موجودگی میں وہاں پہ 8-10 ہلاکتیں بھی ہوئیں اور 30-35 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد انڈیا جو ہے نا بڑا وہاں پہ اشتعال پھیل گیا، اور مودی گورنمنٹ ساری سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ مشقیں بھی جاری تھی راجستھان بارڈر پر۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو ان کا کوئی پلان تھا کہ جی ہم کوئی جو نا وہ مہم جوئی کریں، لیکن ان کے اندر سے ہی یہ بات آئی کہ اب پلان جو ہے نا اس کو نہ وہ کیا جائے، اور اب پاکستان پر حملہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا، اس کا جواب بہت زیادہ خطرناک آئے گا۔ اور ان کو امریکہ نے جب معاہدہ ہوا دفاعی معاہدہ، تو امریکہ نے بھی ان کو یہ بات باور کرائی ہے کہ آپ اس کیپیسٹی میں نہیں ہیں کہ آپ پاکستان پر حملہ کر کے کوئی آپ بدلہ لے سکیں۔
تو اس حوالے سے اس بارڈر پہ اب جو ہے نا تقریباً پریشر کم ہو گیا ہے، ان کی مشقیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. نہیں، پریشر کم ہوا ہے، کمزور نہیں سمجھا، لیکن وہ مشقیں جب کر رہے تھے تو ہماری بھی فورسز وہاں پہ بارڈر پہ الرٹ تھی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد اور جو وانا کا واقعہ ہے اس کے بعد افغانستان پر جو ہم بدلہ لینا چاہ رہے تھے اور عوام کی بھی خواہش تھی، اس میں بھی ایران اور دیگر کچھ ممالک جو ہے نا، ترکیہ اور اس کی قطر کی ناکامی کے بعد، مذاکرات کی ناکامی کے بعد ایران جو ہے نا، اور اس نے انوالومنٹ اپنی شو کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں سیدھے نہیں ہو رہے، ان کا مسئلہ کیا ہے. تو ایران کی ٹائم لینے کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان پر جو نیکسٹ اٹیک کرنا تھا ان 2 حملوں کی وجہ سے، وہ بھی ابھی روک دیا گیا ہے. پھر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کی ٹیم واپس جا رہی تھی اور وہ اس کو بھی مطلب ہے کہ وہ کل ول کے جو میچ جیتے ہیں، اب سیریز بھی جیتے ہیں. یہ بڑی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، مطلب اچھی ہے پاکستان کے کلین لیے، سویپ کیا ہے پاکستان، کلین سویپ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمیں سری لنکا کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس نے مشکل ترین لمحات میں فیصلہ کیا پاکستان میں کھیلنے کا، اور زمبابوے بھی آ ظاہر ہے کہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ ماضی کی طرح یہاں پر عالمی جو کرکٹ ہے وہ یہاں نہ ہو. الحمدللہ اس میں حکومت کامیاب ہوئی ہے اور میچ کام اینڈ کول جاری ہیں. امین ساجد صاحب، پیپلز پارٹی نے حال ہی میں 27ویں ترمیم میں حکومت کے ساتھ بالکل کھل کے کھڑے ہو گئے، اگرچہ اپوزیشن نے تنقید بھی کی ہے اور اپوزیشن کے بے شمار وہ لوگ جو ماضی میں پیپلز پارٹی میں رہے ہیں وہ زیادہ کھل کے تنقید کر رہے ہیں. شاکر صاحب، پیپلز پارٹی نے جو اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دی ہے. یہ جو 27ویں ترمیم آئی ہے اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بل ایوان میں آنے سے پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے، اور پورے ملک میں ایک ہلچل مچ کی، اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے، MKM سے بھی ملے، مسلم نون سے بھی ملے. جو پاکستان کے اندر یہ کوئی اپنا کوئی آسمانی کتاب تو نہیں ہے کہ اب یہ کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو 1973 کا آئین ہے. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے ملک میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو آئین کے اندر تو تبدیلی ضروری تھی. بالکل ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے جہاں سمجھا ہے جو چیزیں ہیں وہ بل پاس کروانے سے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں معاملات رکھے، ان میں باقاعدہ انہوں نے ڈسکس کیا. اس کے بعد پھر کچھ معاملہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کے بارے میں انہوں نے کہا جی یہ ہم کر رہے ہیں، باقی ہم اس پہ کل پہ رکھتے ہیں. پھر مزید انہوں نے ڈسکس کیا اور آپ کے سامنے صورتحال کہ بلاول صاحب نے. اچھا، ایک یہ بھی شنید ہے کہ اب 27ویں ترمیم کی پاس ہونے کے بعد 28ویں اور 29ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. اچھا، آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی آئیں گی. اچھا، آپ مطلب تیار بیٹھے ہیں؟ بالکل تیار بیٹھے ہیں. نہیں جی بخاری صاحب، اب تو بڑا معاملہ آسان ہو گیا. دیکھیں ممتاز نیازی صاحب نے بھی اس بات کو سراہا ہے اور امین ساجد صاحب نے تو بلکہ آگے چلے گئے 2 سٹیپ کے 27ویں کے بعد 28ویں 29ویں. 27ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی، حکومت پہلے بھی مضبوط تھی، اب اس ترمیم کے بعد زیادہ مضبوط ہو گئی. اچھا رہی جو ساجد بھائی نے بات کری ہے 28ویں آ جاؤ 29ویں آ جاؤ، سر جی بہتری کے لیے ہے نا. دیکھو 73 کا آئین بنا تھا، اس میں تو کچھ کمی کوتاہی تھی، تو 26 پوری ہو گئی، 26 کے بعد 27، 27 کے بعد جو رہ جائیں گی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے کری ہیں، اگر وہ جو بول رہے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں اگر وہ کر دے تو صحیح تھا. بس پریشانی یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم کر دیتے، مگر انہیں وقت نہیں ملا، ان کے کسی اور سائڈ پہ لگے رہے. ہمیں وقت ملا اور ہم پاکستان کی خدمت کے لیے ہم نے ضرور سمجھا، ہم نے کر دی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ آئینی ترامیم تو ظاہر چلتی رہیں گی، کچھ عوام کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا؟ جی عوام کے لیے سر جی دیکھیں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. دیکھیں حکومت کے لیے نا کہ پہلے سیلاب، پھر ڈینگی، اب آپ فوگ، پھر دیکھیں نا. مگر اچھا یہ تو میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ سر جی کنٹرول تو کرنی ہے. یہ تو معمول کی نشیات ہیں، ہر سال یہ ہوتا ہے. مطلب پچھلے سال ڈینگی بھی ہوتا ہے. نہیں میں مطلب سیلاب کا تو میں ذکر نہیں کر رہا، جس طرح کہ ڈینگی ہے، اسموگ ہوگی اور اس طرح کی جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں، یہ تو اب ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ بہت سارے معاملات پر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. اس کو اب چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں سر جی، آپ حکومت کر رہے ہیں. میں آپ کہیں تو میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ جو میرے پاس آتے ہیں آپ کے پاس شیئر کر دیا کروں گا. کر رہے ہیں آپ لازمی شیئر کریں، لیکن عوام کو اس کے ثمرات بھی تو ملنے چاہیے. سر ملیں گے، ٹھیک ہے. پرابلم اتنے ہو گئے ہیں سر جی، آپ یہ دیکھیں تھوڑے سے نا کنٹرول سے باہر نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں ساجد صاحب نے کہا کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہونے والی ہے. کہنے کو تو سر جی جو مرضی کہنے نا، مگر نہیں. صاف سی بات ہے کہ جو ترامیم ہیں جتنی بھی ہوئی ہیں اور پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں،
دیکھیں اس کا فائدہ تو ہے حکومت کو، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ اس کا فائدہ عوام کو بھی ہونا چاہیے کہ اب اگر استحکام آ گیا ہے تو مہنگائی کم ہونی چاہیے. ڈینگی پہ کنٹرول اس لیے نہیں ہو رہا کہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ ڈینگی کو لاروے کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 مہینے پہلے سپرے کر کے لاروے کو ختم کیا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ترامیم کے چکر میں رہی، سیلاب کے بعد ترامیم کے چکر میں رہی، لاروا جو ہے وہ مچھر بن کے ڈینگی وہ پھیل گیا. اور حالانکہ ماضی میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بڑا بہترین کام کیا، انہوں نے کام کیا تھا، اور ہمیشہ کنٹرول اس طرح ہوتا ہے کہ لاروے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بنیاد کو ختم کر دیتے ہیں. ڈینگی جب مچھر بن کے پھیل جائے تو پھر وہ کنٹرول. اچھا ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ شہروں میں سپرے ہی نہیں ہو رہا. ڈینگی کے جو پیشنٹ جا رہے ہیں ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، وہاں پہ ان کو رجسٹرڈ نہیں کیا جا رہا، ان کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ ڈینگی نہیں، آپ کو آپ وائرل انفیکشن آپ کو لکھ دیتے ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں کر کے ڈنگ ٹپا پالیسی چل رہی ہے. اب ان کو چاہیے کہ عوام کو ڈیلیور کریں. آپ نے جیسے کہے کہ سبزیاں مہنگی ہیں، اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ مہنگی ہیں، آپ سردیاں آ گئی ہیں، اور ویسے جو ہے نا صورتحال جو ہے نا عوام کی دگرگوں ہے، عوام کی جو اچھا یہ بڑا مطلب حقیقت سے قریب تر آپ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن ایک اور صورتحال بھی تو ہے نا کہ حکومتی سطح پر جو حکومتی ذرائع ہیں، جو حکومتی گفتگو ہے، جو اشاریے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج ایک دو دن بعد کے بعد پھر بہتری کی طرف آ گئی ہے. مطلب حکومت کچھ کہہ رہی ہے، عوام کچھ کہہ رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ہے. دیکھیں میکرو لیول پر جو اپنا اگر آپ دیکھیں تو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن مائکرو لیول پر عوام کو روٹی دال چینی جو ہے نا اس سے واسطہ ہے. عوام کو اگر چیز سستی نہیں مل رہی تو آپ کا اسٹاک ایکسچینج اگر 10 کروڑ بھی کراس کر رہا ہے تو اس سے عوام کو کیا فائدہ؟ اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ نیچے کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ پا رہا؟ یہ بھی تو حکومتی ناکامی ہے. اگر اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا عوام کے مسائل سے اور معاشی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تو ایک انڈیکیشن ہے آپ کی عالمی منڈی کا یا حکومت کے استحکام کی طرف آنے کا. لیکن اس کے حکومت کو اس طرف توجہ. جی اپنا ساجد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو ظاہر ہے گراس روٹ لیول سے اٹھ کر سیاست کر رہے ہیں، تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے معاشی اعتبار سے؟ عوام کے مسائل تو آپ یہ دیکھیں شاکر صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ نے، مریم صاحبہ نے گندم کا جو ریٹ ہے انہوں نے میرے خیال کوئی 2000 روپے یا کوئی ایسے تھا ریٹ، اور پورے شہر کے اندر آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے پینافلیکس لگ گئے دکانوں پہ کہ مریم نواز آٹا اسکیم 20 کلو اتنے کا، 10 کلو اتنے کا. وہ چلی ہے کچھ عرصہ، اس کے بعد پھر وہ بند ہو گئی. اب وہ پھر اپنی من مرضی کر رہے ہیں. نہیں روٹی ابھی بھی سستی ہے سر، آپ آٹے کا ریٹ تو وہ اس کی وجہ یہ کہ اب تو امدادی قیمت میں اضافہ کیا نا، اس کے بعد تو ظاہر انکریز ہونا تھا، وہ آنے والی فصل پر تھا. آپ چینی کو دیکھ لیں، آپ 200 سے اوپر چینی چلے گی. دیکھیں میرا خیال ہے شعوری طور پر ساجد صاحب میں آپ سے یہاں پر نا چینی کے ریٹ پر نا میں اختلاف اس لیے کروں گا کہ یہ ایک زہر ہے، اس پر تو ہم سب کو مل کر نا ایک فوکس کرنا چاہیے کہ چینی کا استعمال کم سے کم کریں. یہ جو مافیاز ہیں، جو مٹھائی فروش ہیں، یہ جو میٹھا بنا رہے ہیں، وہ ابھی نئی سٹارٹ ہو گئی، ایک ریشن سٹارٹ ہو گئی ہے، تو امید ہے کہ اس کے بعد چینی کا ریٹ نیچے آئے گا. لیکن جو اصل مسئلہ ہے نا، عوام جو مہنگائی میں پس رہے ہیں، مثلا جو اشیاء خرد و نوش ہیں جس میں دالیں ہیں، گھی ہے، سبزیاں ہیں، ادویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، خاص طور پہ بجلی کے بل ہیں، یا مطلب ہے کہ ان کے پرائیویٹ سکولز کی فیس ہیں، فیسز جو ہیں، کالجز کی فیسز ہیں، اس پر حکومت کو، یا پرسوں اگر ڈیزل میں اضافہ ہوا ہے تو من مانے کرائے اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میرا خیال ہے کہیں پر کوئی لگتا ہے مجھے معاملہ. چیک اینڈ بیلنس تو ہے ہی نہیں. یا تو 19-20 کا فرق ہو، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. چیک اینڈ بیلنس بالکل زیرو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی کمزوری ہے؟ بالکل کمزوری ہے. لیکن جب صاحب اب پھر آپ کی طرف آ جاتے، یہ ہم بڑا میں نا گول بڑا مطلب آرام نام سے بال لے کے آتا ہوں، لیکن ساجد صاحب ایک دم سے جناب ایک شارٹ جو شاکر صاحب جو حقائق زمینی حقائق وہ میں نے آپ کو وہ کہتے ہیں جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. سر جی کہہ تو وہ اپنا ساجد بھائی صحیح رہے ہیں، مگر دیکھیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں سر، کہ مہنگائی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ کھڑی ہوئی ہیں، کہ تسلسل سے کھڑی ہوئی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. کنٹرول ہے، انشاءاللہ کریں گے. نہیں مطلب دیکھیں بات سنیں نا کہ ایک چیز ہے، سیزن کے اندر ایک سبزی آتی ہے مارکیٹ میں، ہم دیکھتے ہیں جب سیزن آتا ہے، جیسے اب سردیوں کی جو سیزن ہے، جیسے ساگ ہے، پالک ہے، گاجر ہے، شلجم سستا ہوا پڑا ہے، گوبھی سستی. لیکن پھر بھی سبزیوں کے اندر میں دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا تھا، کل بھی دیکھا ہے کہ ابھی تک 60% 70% سبزیوں کے ریٹ نا 100 سے اوپر ہیں. 100 150 200.
اس رینج میں چل رہے ہیں کلو کے حساب سے. جی. مثلا پیاز جو ہے وہ 140 سے لے کر 160 تک مل رہا ہے. اسی طرح ٹماٹر بھی ہے اور گاجر بھی 100 سے اوپر جا رہی ہے, بند گوبھی بھی 100 سے اوپر ہے, شملہ مرچ بھی. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ کی ہیں, عوام کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ تو حکومت اپنے اچھا ایک اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر بلدیاتی نظام ہو تو کچھ بہتری آ سکتی ہے ان چیزوں میں؟ سر جی بلدیات میں وہ مجسٹریٹی نظام جو بحال کر رہے ہیں, میرا خیال جو قانون بنا اس میں یہی ہے کہ جو مجسٹریٹی نظام آ جائے گا, پھر چیک اینڈ بیلنس ہوئے گا انشاءاللہ اس کا نا سارا سسٹم. باقی آپ جو اس کی مہنگائی کی بات کریں نا سر جی, کہ دیکھا جائے تو اتنی نہیں ہے سبزیوں والی سائڈ پہ, باقی ہیں دالیں گھی چینی ہے, سبزیوں والی سائڈ پہ کچھ نا عوام کو ریلیف ہے. اچھا وہ بھی تھوڑی بہت مہنگی اس لیے ہوگی کہ سر سیلاب تھا چلا گیا, پھر ذخیرہ اندوز, پھر آپ کو پتہ تو ہے کہ ہم سارے حاجی ہیں نمازی ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی, عمرے بھی کرنے ہیں, عمرے حج بھی کرتے کرنے ہیں, ہیں, دیکھیں اور ریٹ بھی پورا. دیکھیں باقی لیکن شاکر صاحب اگر آپ یہاں دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے CCD کی اپنا محکمہ بنایا گیا اور کریک ڈاؤن کیا گیا کرمنلز کے خلاف, ہاں جی, تو کتنا ریشو کم ہو, 70% جو ہے نا کرائم ریٹ نیچے آیا. اسی طرح پیرا فورس بنائی گئی, انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن لیا گیا, انکروچمنٹ کی صورتحال بہت بہتر ہے. کرنا چاہے گورنمنٹ تو کر سکتی ہے. اب مہنگائی کو ایک میکنزم انہوں نے بنایا تو تھا کوئی پرائس کنٹرول کے, نہیں فنکشنل نہیں ہے وہ. اچھا وہ فنکشنل ابھی نہیں ہوا. ابھی دیکھیں نا یہی ڈینگی والی بات, جیسے کہ لاروہ کنٹرول کرنے کے لیے شہباز شریف کے دور میں کس طرح وہ ہوتا تھا اور وہ ڈینگی کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا, اور اب گھر گھر میں ڈینگی ہے. اسی طرح مہنگائی جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے دور میں RPO اور CPO اور ڈپٹی کمشنر کمشنر صبح منڈیوں میں جا کے بولی جو ہے نا یہ لگوایا کرتے. ہاں رمضان کے اندر تو مجھے یاد ہے کہ وہ سحری کے بعد نا وہاں جا کے بولیاں لگوایا کرتے تھے منڈیوں میں. جب منڈی کو آپ کنٹرول کریں گے, غلہ منڈی کو کنٹرول کریں گے, سبزی منڈی کو کنٹرول کریں گے, تو نیچے مہنگائی پھر جو ہے کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن اس حوالے سے اچھا ممتاز بھائی یہ بتائیے کہ چلیں سیاسی اور معاشی صورتحال تو ہو گئی, یہ جو نئی قانون سازی ہوئی اور پارلیمان نے بڑا شاندار کام کیا, اور خاص طور پہ جب سینٹ سے ہوتا ہوا قومی اسمبلی میں پہنچا, تو وہ جو ماضی کی جو مثالیں تھیں کہ بہت ہنگامہ اور ہلڑ بازی, اور اس مرتبہ وہ دیکھنے کو نہیں آئی. ہاں اس دفعہ نمبر گیم میں جو ہے نا گورنمنٹ کافی مضبوط تھی, اور اپوزیشن میں ویسے جو ہے نا بہت سارے مطلب ہے کہ دھڑے بنے ہوئے تھے, اور اپوزیشن میں جو مختلف دھڑے ہیں وہ تو اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ بشرا بیگم کا اپنا دھڑا ہے, علیمہ خان کا اپنا دھڑا ہے, گوہر چیئرمین صاحب اپنا دھڑا ہے, شاہمود قریشی صاحب کا اپنا دھڑا ہے. تو اتنی دھڑے بازی بن گئی کہ ان کے پاس اس کو, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا, بائیکاٹ کر کے. ان کو چاہیے تھا مقابلہ کرتے, لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ آن بورڈ لیا جس طرح کہ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی. اس دفعہ اگر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مطلب ریزسٹنس کم از کم شو تو ہوتی ہے. ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ ملی بھگت تھی, اور ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ بائیکاٹ بھی جو ہے نا یہ اس گیم کا حصہ ہے. یہ گیم کا حصہ بھی ٹائم پہ بائیکاٹ کر کے چلے جائیں, کہنے پر بائیکاٹ کیا تاکہ یہ آرام سے اپنی آرام سے وہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے قومی اسمبلی میں جس طرح میاں نواز شریف آئے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے آ کر بے نظیر کی بیٹی کو پیار کیا ہے, یہ ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں جسٹر ہوا ہے, بہت ہی زبردست جسٹر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا بلکہ بہت خود بلوایا ان کو. ہاں جی, وہ بچی بھی چل کے آئی اور یہ بہت اچھا مطلب جسٹر کیونکہ ان کے پاس ایک پورٹ فولیو ہے خاتون افضل کا. پاکستان کی پولیٹکس میں جو انتہا پسندی اور انتشار اور جو تقسیم اور جو نفرت اور جو گالم گلوچ جو ایک کلچر کریٹ ہو گیا تھا, ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے ایسے جسٹرز کا آنا بہت اچھا اور بہت اچھی بات ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر, لیکن جو ایک لا لحاظ ہوتا ہے اور ایک جو آپ کی وزاداری ہوتی ہے وہ لازمی نظر آنی چاہیے. یہ کلچر جو ہے نا ڈیولپ کرنا ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف سینئر سیاستدان ہیں, ان کا کوئی بھی جو عمل ہے وہ قابل تقلید ہوگا, قابل تعریف ہوگا جو بھی وہ کریں گے. لیکن اس مرتبہ یہ بڑا اچھا. جی امین ساجد صاحب, آپ نے وہ منظر دیکھا؟ میں بالکل دیکھا, اور مجھے وہ اسی دن وہ بات بھی یاد آ گئی کہ جب میاں نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو جیسے وہ اسمبلی میں تشریف لائے ہیں تو محترمہ
اپنی سیٹ سے کھڑی ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو ویلکم کہا اور ان کو مبارکباد دی. ان کا میاں صاحب یہ ایک جمہوری پروسیس تھا جو ہم نے الیکشن لڑا, آپ جیت گئے, ہم ہار گئے, ہو گیا, مبارک ہو آپ کو, آپ کام کریں, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. یہ محترم بینظیر بھٹو نواز شریف صاحب کو یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہی تسلسل چل رہا یہ وہی ہے؟ تسلسل ہے, یہ تربیت ہے. جی جی بخاری صاحب جی سر, میاں آپ صاحب کیا ہیں. کہتے ہیں؟ سر میاں صاحب ہیں. دیکھیں میں آپ سے سوال بس تھوڑا سا مختلف کرنے لگا ہوں. یعنی کہ ایک طرف آصف علی زرداری اور بینظیر کی بیٹی ہیں آصفہ, ٹھیک ہے, اب دوسری طرف جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کی اولاد ہے, شہباز شریف کی اولاد ہے, تو کیا ان کا بھی کبھی کسی مرحلے پہ یہ رویہ ہو سکتا ہے؟ سر جی ویسے ادب کے حساب سے تو وہ ایسے ہی ہیں ابھی تک, تو بید بھی نہیں کر سکیں گے وہ, دیکھو. اور باقی میاں صاحب آصفہ بھٹو کے پاس چل کے گئے, بلکہ خورشید شاہ صاحب کے پاس چل کے گئے, بلکہ فردن کافی لوگوں کے پاس. خورشید شاہ بیمار ہیں تو ان کی بھی انہوں نے عیادت ویل کی. چیئر پہ تھے میاں صاحب نے نا. دیکھو میاں صاحب کا سر ایک سیاست میں قد کاٹ ہے. اب ان کی جو آپ نے بات کری ہے کہ جو وہ دیں گے تو سبق ہی ہوگا, وہ ظاہر ہے. ظاہر ہے. اور باقی یہ آج یہ ممتاز نیازی صاحب یہ جو ختم یہ اکانومسٹ کے اندر تحریک انصاف کی بشرا بی بی کے بارے میں جو سٹوری چھپی ہے, یہ کتنی افسوسناک ہے کہ ماضی میں حکومتیں ایسے بھی چلتی تھیں. دیکھیں نا کہ ان کو سورس ملتا تھا ISI کے چیف کی طرف سے, وہ یہ سمجھتی تھی کہ مجھے موکل بتا رہے ہیں, وہ اپنے موقف عمران خان کو بتاتی تھی, عمران خان اس سے متاثر ہو جاتے تھے. یہ کیا معاملات چلتے رہے؟ دیکھیں اتنی افسوسناک صورتحال ہے. اچھا یہ جو سٹوری چھپی ہے, اس سٹوری کے بارے میں آپ سمیت پاکستان کے ہر شخص کو جو تھوڑا بہت سیاست میں شغف رکھتا ہے, وہ چیزیں ان کو پتہ تھیں. ایسے ہی ہے. لیکن یہ سٹوری اس لیے امپورٹنس اختیار کر گئی ہے کہ انہوں نے اس سٹوری پر 8 مہینے کام کیا. جس کسائی سے یہ بکرے لیتے تھے اس کے انٹرویوز, جو ان کے ملازمین تھے, ڈرائیورز تھے, جو یہ اپنا جادو ٹونے میں جو چیزیں انوالو ہوتے تھے, ان سب کے انٹرویوز لیے ہیں. اور اس سٹوری کو کمپریہنسو سٹوری کر کے اور وہاں اس انٹرنیشنل میگزین میں چھاپا ہے, جہاں پر ان کے خلاف اگر کورٹ میں کوئی چلا جائے تو وہ میگزین بھی بند ہو جائے گا. یہ پاکستانی عدالتیں یا پاکستانی میڈیا نہیں ہے کہ یہاں میں نے آپ کے خلاف خبر چھاپ دی, آپ کورٹ میں گئے, اب وہاں لٹک رہی ہے, کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی, یہاں کسی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا کسی جگہ پہ بھی. تو یہ سٹوری اس لیے اب زیادہ امپورٹنس گین کر گئی ہے کہ ایک انٹرنیشنل کریڈیبل ادارے نے چھاپی ہے, اور اس میں اس کے ایویڈنس انہوں نے اکٹھے کر کے ثبوت اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور ان کا یہ چیلنج ہے کہ آئیں آپ ہمیں کورٹس میں آپ چیلنج کریں اگر یہ ہماری سٹوری غلط ہے. اب PTI نے یہ اناؤنس تو کر دیا ہے کہ ہم اس کے سٹوری کے خلاف اس میگزین کے خلاف جائیں گے, لیکن میری جو اپنی اوپینین ہے کہ یہ نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے. یہ جو کام ہے جادو ٹونے, یہ جنرل فیض جو ہے وہ اپنا بابا رحمت اللہ اس نے ایک بنایا رکھا ہوا تھا بندہ, وہ بھی اس کا ISI کا ہی ایک آفیسر تھا, جس کو پیر بنا کے اس نے مطلب اس کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. وہ اس کو سارے انفارمیشن دے دیتا تھا, اور وہی بیگم بشرا جو ہے وہ عمران خان کو انفارمیشن پاس آن کرتی تھی, اور وہ 2 دن بعد وہ چیز ہو جاتی تھی. یہ تو ایسی ہے جیسے ہاکی کا میچ ہو رہا ہے جی کہ بال جو ہے وہ کلیم اللہ سے سمیع اللہ اور سمیع اللہ سے حسن سردار, اسی طرح باتیں مطلب آتی تھیں ان کے پاس اور آگے وہ نکل جاتی تھیں. وہ دیکھیں جب وہ بیگم بشرا ان کو بتاتی تھی کہ جی پرسوں یہ ہوگا, ترسوں یہ ہوگا, جمعرات کو یہ ہوگا, جمعے کو یہ ہوگا. اب صاحب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ایجنسی ہیں وہ اتنی باخبر ہوتی ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے یا وہ چیزیں مینول کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ چیز جب ہونے لگی تو خان صاحب جو ہے وہ مزید مرید پلس بن گئے. اچھا یہ ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آیا, آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بتاتی تھیں, وزیر اعظم کو بتاتی تھیں. اب چونکہ صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں اب کوئی بد اعتمادی یا وہ ہو سکتی ہے دونوں میاں بیوی میں ان سٹوری کے پس منظر میں کہ یہ تو بالکل رانگ عورت تھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں بات کریں کالا جادو یا دیگر جو عملیات ہیں, ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. اور بیگم بشرا جو ہیں وہ کافی سارا اس میں معاملات میں انوالو تھیں بہت زیادہ, اور ان عملیات کی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ان پر ڈومینیٹ کیا ہوا تھا, اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بلکہ خان صاحب نے یہ خود سپیچ کی تھی امریکہ سے واپسی پر. انہوں نے کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں ایک دفعہ پھر, اور اس ساری سپیچ کرنے کے بعد انہوں نے اینڈ میں یہ کہا تھا
کہ ان ساری کامیابیوں کا جو کریڈٹ ہے وہ بیگم بشرا کو جاتا ہے۔ اچھا، اب بتائیں کہ آپ امریکہ کا وزٹ کر کے آ رہے ہیں اور آپ ایک پرائم منسٹر ہیں، آپ ایک میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کامیابیوں کا کریڈٹ جو ہے بیگم بشرا کو جاتا ہے۔ اچھا یہ ان کی نا ایک پرانی عادت ہے، ذرا یاد کریں ممتاز نیازی صاحب، آپ کی یاد میں ہوگا کہ جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا کرکٹ کا، تو وہ ساری جیت کا کریڈٹ جو ٹیم کو دینے کی بجائے انہوں نے کہا جی میں اب شوکت خانم ہسپتال بناؤں گا، مطلب اس وقت بھی انہوں نے ان کا کچھ اور ہی معاملہ تھا، ذہن کے اندر کچھ وہ ایسی باتیں چلتی تھیں کہ جو سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی کہ پوری ٹیم دیکھ رہی ہے کہ شاید ہمارا ذکر کریں گے، اس کا ذکر کرنے کے بجائے وہ اپنے کینسر ہسپتال کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اسی بات کو کیش کر کے ہاسپٹل کے لیے فنڈنگ کی۔ بالکل، اور یہی بات انہوں نے ٹی وی پر کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ میری جو حکومت کی کامیابیاں ہیں یا وزراء کی کامیابیاں ہیں اس میں میرے مرشد بھی جو ہیں وہ بیگم بشرا ہیں، اوپنلی کہتے وہ تو مطلب پوری کابینہ ان کو مرشد کہتی تھی نا، ہاں جی، آپ کو یاد ہوگا وہ وزارت اعلیٰ کا فیصلہ بخاری ان کو مرشد ہی کہتے تھے۔ وزراء رکھنے کا فیصلہ ہو، بخاری صاحب ہنس رہے ہیں، ذرا ان سے ذرا پوچھ لیں، میں پھر آپ کی طرف یہیں پر بات یاد آ گئی کہ مرشد صاحب کو لے کے پاک پتن گئے تھے تو سب دنیا نے دیکھا تھا کیا کرا تھا۔ اچھا کیا کیا تھا میں بتا دیں وہ ذرا۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ دونوں سجدہ کرا انہوں نے دربار پہ، ایسے ہی ہے، ایسی نا۔ اچھا امین ساجد صاحب تسی بھی ہاں نہیں نہیں بتائیے، ہوا سر، ہوا ہے، آپ بتائیں نا ذرا۔ نہیں ہوا نہیں آپ مجھے سٹوری کے بارے میں بتائیں کہ یہ سٹوری جو ہے اس پبلش ہونے کے وہ تو بعد جادو چل گیا نا اس کا، وہ تو بشرا بی بی کا جادو چل رہا تھا۔ نہیں مطلب دیکھیں سٹوری تو بتا رہی ہے کہ وہ تو جادوگر تھی نہیں، جادوگر تھی نہیں، اسے تو اپنے آپ پر ایک وہ لبادہ اڑا لبادہ اڑا ہوا تھا۔ وہ باتیں انہیں بتاتے تھے، وہ انہیں بتاتے تھے، دوسرے دنوں بات ہو جاتی۔ وہ ان کا ایک پلان تھا، ایک طے شدہ پروگرام تھا۔ آپ یہ دیکھیں جب الیکشن ہوا ہے تو ہمارے شہر سے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑے، ایم این اے پہ بھی لڑے اور ایم پی پہ لڑے، ظاہر ہے کہ میں جیتوں گا تو ایم پی بنوں گا۔ ادھر سے جہانگیر ترین صاحب کا گروپ، ادھر سے وہ علیم خان کا گروپ لاہور سے، ایک دو اور بھی تھا ان چودھری وغیرہ یہ بسر۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے بشرا بی بی نے کہہ دیا کہ عثمان بزار وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا، اور وہ این سے بی بی نے کہا تھا۔ این کی بہت اہمیت رہی ہے بیگم بشرا اور عمران خان کی حکومت کے دوران، اور ان کی پارٹی میں این کی بہت اہمیت رہی ہے، اور انہوں نے این کے نام والوں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں وہ دیکھیں عارف علوی ہو گیا، عبدالقیوم نیازی کو انہوں نے بنایا وہاں پہ آزاد کشمیر کا۔ اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں اس نے اتفاق دیکھیں کہ ان کو این نے ہی آ کے پھر غین کر دیا، غین ہو گئی ہے۔ حافظ عاصم منیر اور اس ٹائم ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب، ہاں جی، وہ ان کا نام بھی این سے مطلب ہے کہ یہ مطلب جو جن این کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موجود ہیں، اسی این نے ان کو این غین کر دیا۔ جیسے وہ مشرف دور میں میاں نواز شریف صاحب جب باہر چلے گئے تھے تو وہ چل رہا تھا جی وہ ایک بکسا کھلا ہے ابھی تو دوسرا بکسا کھلے گا، پتہ نہیں کون تھا، بڑے ایسے مطلب کہانیاں تو بنائی گئی۔ ضیاء صاحب تھے، وہ کہہ رہے جی ایک ضیاء ہے اس کو لے کے آیا ہے جنرل ضیاء، دوسرا ضیاء اس کو باہر کر دیا۔ اچھا مطیع الحسن بخاری صاحب، ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں، جو جمہوریت کا اصول ہے آپ اس کو کریں، لیکن آپ کسی اور ٹریک پر چلے جاتے ہیں، آپ نے پوری کی پوری حکومت کا میکنزم اپنی اہلیہ، پھر اس کی اہلیہ کی دوست فرح گوگی، اور فرح گوگی کے بعد بشرا بی بی کے صاحب کا جو بچے ہیں ان کے پاس تھا، یہ سارا جو نظام ہے، کیا پاکستان ان سے کب جان چھڑائے گا؟ جی جان چھڑانے تو وہ جان تو چھوڑ گئی ہے۔ نہیں مطلب دیکھا نا عالمی میڈیا میں ہماری کتنی سبکی ہوئی ہے تحریک انصاف کی وجہ سے، ہوئی ہے نا کہ جو 2-2.5 سال کا ٹینیور ملا سر، یہ تو انہوں نے تو کبھی یہ چیئرمین شپ نہیں چلائی، جو آپ نے اٹھا کر لے کے بھی جو آئے تھے سب کو پتہ ہے، جو لے کے آئے تھے انہوں نے بھگتا بھی ہے۔ اور میاں صاحب نے پہلے دن کہا تھا جی میں اللہ پہ اپنا فیصلہ چھوڑتا ہوں، اور اب وہ دیکھو سارے ان کے پردے چاک ہو رہے ہیں، چاہے وہ ججی سے ہوں، چاہے وہ عدلیہ سے ہوں، چاہے وہ اسے آرمی سے ہوں، جس سے بھی ہوں سر۔ یہ میاں صاحب نے دیکھو، میاں صاحب نے بڑا صبر کرا ہے کہ دیکھو یہی کام ہم کرتے تو ہم غلط ہو گئے، انہوں نے کرتے یہ صحیح ہو گئے، ورنہ انہوں نے ہمارے شوکت صدیقی کے ساتھ دیکھا سب نے۔ باقی میں پھر یہ کہوں گا کہ اب انشاءاللہ ہمیں پیچھے سے صحیح ہماری مضبوط ہو گیا گورنمنٹ بہت زیادہ، انشاءاللہ جو کام رہ گئے کمی کوتاہی، مہنگائی، بے روزگاری، یہ تھا انشاءاللہ نا اس پہ دیکھیں ہم انشاءاللہ۔ ممتاز نیازی صاحب، بخاری صاحب نے ابھی ایک بات کہی ججز کے حوالے سے، جیسے 27ویں ترمیم پاس ہوئی اکثریت سے،
کچھ ججز کے مستعفی ہونے کی خبریں آ گئی ہیں، استعفے دے کے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. جی بالکل شاکر بھائی، یہ بات کلیئر تھی. یہ 27ویں ترمیم میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر جوڈیشری میں جو موجود تھے جو لوگ کچھ کے جو تحریک انصاف کو کھلم کھلا سپورٹ کر رہے تھے، جی، خطوط لکھ رہے تھے اور خطوط لکھ رہے راتوں کو مطلب عدالتیں کھول رہے تھے اور بیٹھ جاتے تھے عدالت کھول کے، جناب آ جائیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک راستے کی ہرڈل تھی، وہ حکومت کو مشکلات پیش آ رہی تھی گورننس کے حوالے سے. دیکھیں نا، ایک قانون سازی ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی سے قانون پاس ہوتا، اپنا بحث ہوتا ہے، مباحثہ آتا ہے، پھر وہ قومی اسمبلی میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، پھر سینٹ میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، اس پر 5-4 مہینے لگ جاتے ہیں، ایک قانون بن جاتا ہے. ایک میرا جیسا بندہ اٹھتا ہے، وہ جا کے ایک سادہ سے کاغذ پر ریٹ اپنا ڈالتا ہے اور وہ قانون ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے ثاقب نثار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی وقت بھی انسٹیبل کر سکتے ہیں، نظام کو 2-3 استعفے دلوا دیں گے ایم پی ایس کے. ہاں جی. اچھا، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بیگمات ہیں، ان کے ٹیلی فون سنیں ذرا کہ جناب صبح یہ فیصلہ آ رہا ہے، دیکھنا تو صحیح پھر کیسے ہوگا. بالکل، انہوں نے سپریم کورٹ نے تماشا بنا رکھا تھا. خاص طور پر پارلیمنٹ کو تو انہوں نے میونسپل کارپوریشن سے بھی کم درجہ دے رکھا تھا. وہ ایسا اور لگتا تھا کہ جب مرضی چاہیں وزیر اعظم کو الٹا لٹکا دیں یا کان پکڑوا دیں یا فارغ کر دیں یا گھر بھیج دیں، جو مرضی جس مرضی کو بلا لیں، جس مرضی کو اڑا دیں، جس مرضی کو. تو یہ اب دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ از سپریم، تو ایک ماں کا جو کردار ہے پارلیمنٹ کا ہے، تو باقی سارے ادارے اس کے نیچے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اہمیت جو ہے منتخب نمائندے کی ہے وہ نامزد نمائندے کی نہیں ہو سکتی. یہ تو طے شدہ بات ہے، مینڈیٹ لے کے آیا ہے وہ، اس کے پیچھے لاکھوں ووٹ ہیں، انہوں نے ان کو دیا، ووٹ دیا، حکومت کھڑی ہے. آپ اس کو یک جنبش قلم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسا چاہیں کر دیں. اور اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. ایک پروسیس کے ذریعے اربوں روپے لگ کے الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد ایک وزیر اعظم بنتا ہے. ابھی وہ کام کر ہی رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بلا کے اور اس کو گیلانی صاحب والا فیصلہ ہے، اسی طرح نواز صاحب والا فیصلہ ہے، اسی طرح مطلب. اور عمران خان کے دور میں تو انہوں نے حد کر دی تھی نا، وہ مطلب دیکھ لیں کہ جو بائی الیکشنز کروائے انہوں نے جس طریقے سے. جی ساجد صاحب، آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں؟ میں کچھ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریزائن دیا ہے 2 ججز صاحبان نے، منصور علی شاہ نے اور وہ عطر من اللہ، 2018 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، تو جب آپ ٹی وی آن کرتے ہیں 18 گھنٹے میں ٹی وی پہ یہی دیکھتے ہیں کہ 3 سے 4 سے 5 جج مخصوص تھے، وہ یہی چل کے عمران خان کو دکھا رہے ہیں، یہی بات کر رہے ہیں، اسی کی بات کر رہے ہیں. اچھا، جب یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا تو کسی کی مرضی سے نہیں بنا، وہ ایک پروسیس تھا. جی، وہ پروسیس جب ہو کے بن گئے، اس وقت سے جناب جج صاحب منصور علی شاہ صاحب کے پیٹ میں مروڑ تھے، یہ جو بھی آپ کو کیا لیں مثال، اس وقت تک بھی وہ سیٹ نہیں تھے مثال کے طور پر. دوسری بات میں بڑی بات کر رہا ہوں یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں وکلاء نے مظاہرے کیے، دھرنا دیا کچہری پہ، خواتین نے، وکلاء نے، کلرکوں نے، سب نے مل کر، سول سوسائٹی نے، یہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے منصور علی شاہ صاحب، جو راتوں رات گاڑیاں منگوائی اور لیٹن لگوا کر بتاتے راتوں رات شفٹ کر دی کہ صبح وہاں پیش ہو. ٹھیک ہے، اب جو کام ہوا ہے مثال کے طور پر، یہ آئینی عدالت بن گئی، یہ معاملات ہو گئے. اب ان کو خیال آ گیا کہ جناب والی کہ یہ ہم نے جو حلف لیا کہ ہم اس کی پاسداری نہیں کر سکتے، اب یہ نہیں کر سکتے. جب آپ لوگ اپنے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت وہی جو ہم آپ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار نیچے بات کرتے ہیں، یہ گراس روٹ پہ دیکھتے ہیں، جیسے مہنگائی ہے، صحت ہے، انصاف ہے، اس وقت تو آپ کو نہیں یہ چیزیں نظر آتی. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو یہ بالکل نظر. جی بخاری صاحب، آپ کیا کہتے ہیں ججز کے ریزائن پر؟ سر جی، انہوں نے دینے تھے ریزائن. اچھا، لگ رہا تھا، بلکہ میرا خیال ہے کل بھی ایک ہائی کورٹ کے جج نے دیا، لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے دیا. باقی لگ نہیں رہا کہ ہو رہا ہے. بیسیکلی پی ٹی آئی کے پے رول پر تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہماری دال گلنے والی نہیں یہ. اور اب تو ویسے بھی جو پی ٹی آئی کے بارے میں عالمی میڈیا میں جو چیزیں آ گئی ہیں، اس کے بعد تو مزید یہ پرابلم کا کیا کہتے ہیں؟ جی میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے تو پاکستانی سیاستدان یا پاکستانی میڈیا میں یا پاکستانی عوام میں جو بات پھیلی ہوئی تھی اور لوگوں کو پتہ تھا کہ کس طریقے سے یہ حکومت جادو ٹونے پہ چلائی جا رہی ہے، اور وہ بھی جعلی پیر. اچھا، ایک میں سوال یہاں پر ممتاز بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں تنظیمی سطح پر اور پارلیمان کی سطح پر، سینٹ میں، ادھر ادھر عوام کے اندر جو ابھی تک ان کا ایک سافٹ کارنر ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟
دیکھیں وہی بات وہی آ جاتی ہے کہ 2008 سے لے کے 2018 تک 5 جرنیل یعنی جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل فیض، جنرل راحیل، جنرل قمر باجوہ 10 سال انہوں نے ذہن سازی کی ہے جوڈیشری میں، بیوروکریسی میں، میڈیا پہ، ہر جگہ پہ، ہر طبقے میں، ہر شعبے میں جو انہوں نے ایک ذہن سازی کی اور ذہن سازی کر کے ایک مہاتما بنایا اور ایک بت بنایا، ایک ایسا مطلب وزیر اعظم بنایا، کلٹ بنا دیا جو ان کو ہی پھر 9 مئی یہاں پر چھوٹی سی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اسکولز کے اندر جب ایک ٹیچر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کو سائیکیٹری بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ نفسیاتی طور پر بھی بات کرے، ان کی سوچ کو فالو کرے، سوچ کا پیچھا کرے کہ یہ کہیں نیگیٹیوٹی کی طرف تو نہیں جا رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسکول لیول پر کوئی ایسا تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، یہ جو انتہا پسندی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تو ختم ہو؟ بالکل صحیح بات کی اور بہت اہم بات کی آپ نے کہ یہ تحریک انصاف کے آنے سے پہلے پاکستان کی سیاست میں انتہا پسندی، نفرت، تقسیم، گالم گلوچ یہ ایلیمنٹ نہیں تھا۔ اگر بے نظیر اور نواز شریف کی بھی آپس میں مخالفت تھی تو پارٹی کی لیول پر ایک دوسرے کو کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھٹو صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے بھی پالیٹکس کی، پھر بے نظیر صاحبان آئیں انہوں نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی، نواز شریف صاحب آئے ان کو بھی لے کے اسٹیبلشمنٹ ہی آئی لیکن انہوں نے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی، لیکن اداروں کو اور پاکستان کو جو ہے نگیٹ نہیں کیا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیت رہی ہے، پاکستان کو کسی سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اندرونی اور بیرونی سطح پر کوئی پاکستان کو کامیابی ملی ہے، خوشی ملی ہے، تو تحریک انصاف والے اس پر خوشی بھی نہیں مناتے۔ اب دیکھیں نا پاکستان سے تو کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہے نا، پاکستان کے ساتھ تو دشمنی، پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ جی امین ساجد صاحب، پی ٹی آئی کا یہ جو اس وقت سٹانس چل رہا ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں بہترین اس وقت خارجہ پالیسی ہے، آپ دیکھیں کہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہونا چاہتا ہے، یہ بالکل ایک نیا پاکستان کا چہرہ ہے، اور پاکستان کی حکومت کا جو سفر بلاول بھٹو زرداری نے شروع کیا تھا وہ اب دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت کے جتنے بھی باہر کے وزراء دورے کر رہے ہیں اس کا ہمیں بہترین ثمرات مل رہے ہیں۔ ایک خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کا چہرہ بڑا روشن اور اجلا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کو تکلیف ہے۔ شاکر صاحب دیکھیں 10 مئی کے بعد جب پاکستان نے جنگ انڈیا سے جیتی ہے بھارت سے، اس کے بعد اس کی وہ پوزیشن نہیں رہی۔ اب وہ جو مرضی اپنا بیانیہ جاری کر لے گا، وہ افغانستان سے آ جائے، وہ کوئٹہ سے آ جائے، وہ ادھر سے آ جائے۔ یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 مئی کے بعد بھارت کی وہ پوزیشن نہیں رہی اور 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی وہ میں پوزیشن؟ وہ بھی اسی پہ بھی آ رہا ہوں، اچھا، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کبھی بھی جب بھی الیکشن آئے گا یہ 2 ڈیٹیں یاد رکھی جائیں گی، 10 مئی اور 9 مئی۔ 9 مئی اس کے بعد چیئرمین صاحب کو اپنا شہباز شریف صاحب نے ایک وفد بنایا جس کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، اور وہ امریکہ میں، یورپ میں وہ گئے ہیں، ان کو جا کے بتایا ہے کہ دیکھیں ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہماری فوج نے بھی کہا ہے، ہماری آئی ایس پی آر کے جو چودھری کیا نام ہے شریف صاحب، انہوں نے بھی پریس کا بار بار کہا کہ یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر جعفر ایکسپریس والا جو انہوں نے معاملہ کیا ہے، اس کے بعد جو پہلگام انہوں نے جھوٹا ایک بیانیہ جاری کی ہے وہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمیں خراب کر رہے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ یہ جب پاکستان یا پاکستانی فوج اس کے اوپر حملہ کرے گی انڈیا کے اوپر تو یہ پوری دنیا میں نظر آئے گا کہ یہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب 10 تاریخ کو یہ اٹیک کیا ہے پاکستان نے تو پھر 10 منٹ کے اندر اندر جنرل ٹرمپ صاحب کی کال آ گئی ہے جی مہربانی کرے کہ میں اس میں آلسی بنتا ہوں، اور وہ ختم جی ہو گیا۔ بخاری صاحب، دوسری بات عمران خان کی سنیں ذرا۔ ہاں جی، اب کہتے ہیں عمران خان کا جو بیانیہ ہے، عمران خان کی جو پاپولیشن جو چل رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک جھوٹا سوشل میڈیا ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے اس کو چلا رہا ہے۔ یہ کہتے تھے جی بھٹو صاحب کے بعد اگر کوئی پاکستان میں کوئی سیاستدان ہے تو وہ عمران خان ہے، عمران خان جس کو کہے گا وہی بندہ بنے گا۔ میں پہلے بھی کہا تھا، میں کہ یار آپ یہ بتائیں آپ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ ہاں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یار یہ 2018 کا الیکشن ہوا ہے، اب ملتان میں آپ دیکھیں کہ ہار جیت تو بات کی بات ہے نا، کہ خان صاحب نے ملتان میں جن لوگوں کو ٹکٹیں دی تھیں، قومی اسمبلی کی 6 ٹکٹیں تھیں غالباً اور 13-14 بنتی ہیں ایم پیز کی، کسی ایک پی ٹی آئی کے بندے کو بتانے کو ورکر تمہارا جس کو اس نے ٹکٹ دی ہو، ہاں جو ایک سب ادھر ادھر سے بھاگے جو ایک عرصے سے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ یہ خان صاحب کی، اور میں مانوں کہ ہاں جی کہ خان صاحب نے واقعی خان صاحب کا نام چل رہا ہے یہ۔ اب یہ جو میں باہر سے جو رپورٹ آئی ہے کہ یہ پیر نے صاحب چلا رہی تھی، یہ سب گٹ چھوڑ تھا جو سامنے اب نظر آ رہا ہے، سامنے آ گیا۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی اگر وہ واپس چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں؟ میں پہلے بھی کہا کہ پاکستان کی سیاست میں ریلیف ان کو ملنا ہے عدالتوں سے، نہ کہ ادھر سے۔ ادھر تو وہ بات ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، یہ نائب صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسمبلی میں آتے، مخالف ووٹ دیتے، ڈسکس کرتے۔ ہاں مطلب بحث کر جی بخاری صاحب، یہ پاکستان کی جو شاندار خارجہ پالیسی چل رہی ہے اس کے ثمرات ظاہر ہے کہ ہم سب کو نظر بھی آ رہے ہیں، اور ہر جگہ پر پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے صدر کی اور فیلڈ مارشل کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ امریکن صدر جو ہیں وہ بار بار فیلڈ مارشل کی بڑا محبت سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک قابل افسر ہیں، اور جس انداز سے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں ماضی میں تو ایسے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ کیا کہتے ہیں؟ سر جی، وہ کارنامے وہ ماشاءاللہ وہ ایسے کر رہے ہیں، دیکھو انہوں نے جو کمی کوتاہیاں تھیں فوج میں وہ پوری کر رہی ہیں۔ اچھا، پھر پیچھے سے انہیں حکومت کا پورا بیک اپ ہے، اور باقی جو جنگ بڑی تھی یا ایک چھوٹی پورا میکنزم لے کر چل رہے یہ ہیں۔ پورے تسلی سے اپنے آرام سے کچھ دیکھو۔ اچھا، اب آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ کام کریں گے نا۔ ان کے سر پہ تلوار ہوتی تھی کہ 2 سال 3 سال 1 سال 2 سال کسی ٹائم بھی۔ اب نہ یہ وزیر اعظم کو پریشانی ہے، نہ آرمی چیف کو پریشانی ہے۔ جو ہمارے سفارتی تعلقات انشاءاللہ صحیح ہوں گے تو اندرونی معاملات بھی ہمارے صحیح ہوں گے۔ صحیح۔ ہاں جی، اور باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے آپریشن کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، خارج کے خلاف جو کر رہے ہیں، افغانیوں کے خلاف یہ جو بہت کر رہے ضروری ہیں، ہے۔ سر جی ضروری تھا ساری دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے استحکام کے لیے ایسے ضروری ہے کہ آپریشنز سر کا دیکھو ہونا۔ کہ وہ کھا بھی ہمارے ملک کا رہی ہیں، رہ بھی ہمارے ملک کا رہی ہیں، نیشنلٹی بھی ہمارے ملک کی لے رہے ہیں، پھر ہمارے ملک سے لیکن یہ جو آپریشن شروع کیا ہے حکومت نے، یہ بہت اچھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب ممتاز خان نیازی صاحب، آپ تشریف لائے اور بڑے دنوں بعد آپ کی شاندار گفتگو ہم نے سنی۔ محمد امین ساجد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دھیمے دھیمے لہجے میں پارٹی کا موقف اور پاکستان کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ اور سید مطیع الحسن بخاری، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بیگم تو مطیع ہوگی سو ہوگی، لیکن جو آپ کو سنتے دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کے مطیع ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ کے حوالے۔